آج ذوالحجہ کی 7 تاریخ ہے، 1440 ہجری ہے۔ مکہ مکرمہ میں لوگ ماشاءاللہ احرام باندھ کر منا کی طرف جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں۔ محترم بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، میں نے جو آیات پڑھی ہیں جو سورہ توبہ کی آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے والوں کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں لڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ کوئی لوگ اگر آپ کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لڑائی ہو بھی رہی ہے، پھر بھی وہ پیشکش کرتے ہیں کہ آؤ صلح کر لیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اگر لڑنے والے صلح کی طرف مائل ہوتے، کہتے آؤ صلح کر لیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ یا اللہ، اگر یہ تو بے ایمان ہے، صلح کر رہے ہیں، تو یہ کل کو صلح توڑ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا وہ صلح کہہ رہے ہیں تو صلح کر لو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر کے جب وہ صلح کرنا چاہتے تو صلح کر لو، جنگ سے بچ سکتے ہو تو بچ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہیں، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر وہ عہد توڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ پر توکل کرو۔ پھر عہد توڑنے والوں کے ساتھ نرمی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی پوری زندگی اس کی دلیل ہے کہ جب بھی کفار نے عہد توڑا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر نہیں فرمایا، بلکہ ان کا گھیرا کیا ہے، ان کے غرور اور تکبر اور نفاق اور بدعہدی کا بندوبست اور علاج فرمایا۔ جب آپ مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں مشرکین کے 2 قبیلے تھے، ایک خزرج اور ایک اوس۔ یہ لوگ تو اللہ کی توفیق سے تقریباً سب کے سب مسلمان ہو گئے، چند افراد رہ گئے، وہ بھی جب جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو عزت بخشی اور وہ انہوں نے سمجھا کہ اب ہم کافر رہ کر ہمارا زندہ رہنا یا عزت کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، تو وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اگرچہ دل سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں انہوں نے مانا تھا۔ یہ چند تھوڑے سے لوگ تھے، عبداللہ بن ابی اور اس قسم کے لوگ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، ایک بنو قینقاع کے تھے، ایک بنو نذیر تھے اور ایک بنو قریظہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مجلس کی، مشورہ کیا کہ دیکھو تم لوگ بھی مدینہ میں رہتے ہو، ہم لوگ بھی مدینہ میں رہنے والے ہیں، باہر سے ہم پر حملہ ہو سکتا ہے، تو ہم آپس میں لڑنے کی بجائے تم یہودیت پر رہنا چاہتے ہو رہو، ہم اسلام پر قائم رہنا چاہتے ہیں، ہم اسلام پر قائم رہیں گے، تم اپنے دین پر عمل کرو، ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، لیکن آپس میں آؤ عہد کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے نہیں، اور ہم میں سے کسی کے ساتھ اگر کوئی لڑنے کے لیے آئے گا نا تو سارے مل کر اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کریں۔ باقاعدہ وہ معاہدہ تحریر ہوا اور اس میں یہودیوں نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ جب کوئی جھگڑا ہوگا آپس کا تو آخری فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ لیکن یہ لوگ دل سے بہت شدید
دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا کہ تم ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن ایک تو پاؤ گے یہودیوں کو، اور ایک جو مشرک بت پرست ہیں ان کو سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا تم پاؤ گے. تو اب یہودی بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو سب سے بڑے دشمن تھے. برداشت ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عزت کسی صورت میں قبول نہیں تھی، لیکن بہرحال لڑنا بھی ان کے لیے مشکل تھا تو انہوں نے صلح کر لی، معاہدہ لکھ لیا گیا. لیکن شرارتیں وہ لوگ کرتے رہتے تھے. جنگ بدر جب ہوئی نا تو جنگ بدر میں جب اللہ نے مشرکین کو ذلیل و خوار کیا، مسلمانوں کو عزت بخشی، تو ان کی شرارتیں پھر پہلے سے بھی بڑھ گئی اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دل میں تھا، اور اس بغض دشمنی کی وجہ سے جو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے تھے. ان میں سب سے پیش یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قینقاع. تو یہ سناروں کا کام، لوہاروں کا کام، برتن سازی، عین مدینے کے اندر ان کا بازار تھا. وہ اس نام سے مشہور تھا، سوق بنی قینقاع. بنو قینقاع کا یہ بازار ہے. تو آتے جاتے مسلمانوں سے ٹھٹھا کرنا شروع کر دیا، مذاق شروع کر دیا، چھیڑ چھاڑ شروع کر دی. لیکن بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے. ایک خاتون کچھ اپنا سامان لے کر غلہ وغیرہ یا کچھ اس بازار میں آئی، اس نے وہ سامان بیچا اور ایک سونارے کے پاس بیٹھ گئی. اس نے کوئی سونا خریدنا تھا یا کوئی بیچنا تھا. تو اب وہ جو شرارتی تھے نا دکاندار یہودی، انہوں نے کوشش کی کہ اس خاتون کا چہرہ دیکھے. اور وہ بپردہ تھی اور وہ چہرہ دکھانے کے لیے کسی صورت بھی آمادہ نہ ہوئی. ایک نے چھیڑا، دوسرے نے چھیڑا، مگر وہ اپنا چہرہ چھپائے رکھا. اس نے ایک خبیث نے کیا کیا کہ اس کی جو تہ بند تھی نا چادر، اس کا پلو پیچھے کپڑے کے ساتھ باندھ دیا. جب وہ اٹھی تو وہ بے پردہ ہوگی، شرمگاہ اس کی ننگی ہو گئی. تو مسلمان ایک دیکھ رہا تھا، اس نے، اس کو غیرت آئی، اس نے اس یہودی کا سر اڑا دیا، قتل کر دیا. یہودی اٹھے، انہوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا. اب وہ عہد والی بات تو ٹوٹ گئی نا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیرا کر لیا ان کا. وہ چونکہ وہ بہت مالدار بھی تھے، اس لیے اسلحہ بھی ان کے پاس بہت شاندار تھا اور تیاری بھی ہر قسم کی ان کے پاس طاقت تھی. وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے. اچھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا. جب تنگ آئے تو کہنے لگے ٹھیک ہے جی، آپ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے. وہ انہوں نے اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا. آپ نے فرمایا بھی مرد جو ہے نا ان کی مشکیں باندھ لو، اور عورتوں کا بھی اور بچوں کا گھیرا کر لو، ان کو قبضے میں کر لو. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہی تھا بھائی ان کے سر قلم کر دو ان ظالموں کے. کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا نا، یہ بنو خزرج قبیلے کا سردار تھا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اصل میں یہ دونوں قبیلے آپس میں چچا زاد بھائی تھے، اور ان کی لڑائیاں کوئی مدت دراز سے جاری تھی. بڑے بڑے سردار ان کے سب مارے جا چکے تھے. اب کوئی سردار جو سر اونچا کرنے والا ہو باقی نہیں تھا. دونوں قبیلوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے عبداللہ بن ابی بہترین شخص ہے، اس کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے. اس کا تاج بھی انہوں نے تیار کر لیا تھا. تو بہت یعنی دونوں قبیلوں پر اس کا بہت اثر تھا، خصوصاً خزرج قبیلے پر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھتے ہیں کہ کس قدر صبر اور کس قدر تحمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ پہلے تو کرتا رہا مخالفت. جنگ بدر کے بعد اب یہ مسلمان ہو چکا تھا. 1 مہینہ ہوا تھا صرف
مسلمان ہوئے اس کو یہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا 700 بندے آپ ان کے سر قلم کر دیں گے، جنہوں نے مجھے سرخ اور سیاہ جو مصیبتیں تھیں انہوں نے مجھے اس سے بچایا ہے، یہ میرے حلیف ہے، آپ میری خاطر اس کو چھوڑ دیں۔ آپ نے جواب نہیں دیا، پھر وہ کہتا رہا اخیر آپ کے گریبان پکڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ میری بات ضرور مانیں۔ آپ کے چہرے پر بہت ہی غصے کے آثار، لیکن نبی کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے، آپ نے سمجھا ان دونوں قبیلوں پر اس کا اثر ہے، اس کے سارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، مسلمان ہو چکا تھا، جانتے بھی تھے، لیکن اس کی خاطر جا تیری خاطر میں نے، لیکن یہ یہاں مدینے میں اب نہیں رہ سکتے، میں ان کو اس طرح معافی نہیں دے سکتا کہ ان کو چھوڑ دوں، یہ یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ وہ اپنا ساز و سامان لے کر جو لاد سکتے تھے مدینے سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا۔ اب بعد میں رہ گئے 2 قبیلے، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ جنگ احد جب ہوئی نا، جنگ احد میں مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اگرچہ مشرکین پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے، لیکن بہرحال مسلمانوں کو چوٹ مار گئے، اس وجہ سے یہودیوں کے حوصلے پھر بڑھ گئے۔ اب کی بار نہ بنو نذیر نے ہمت کی، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں شروع کر دی۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ وہ جو مشہور واقعہ ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم کے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہم اسلام میں رغبت رکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کچھ بھیجے، اپنے استاد بھیجے، مبلغ بھیجے۔ 70 قاری قرآن کریم کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیج دیے۔ ان ظالموں نے اس 70 کے 70 کو ہی شہید کر دیا، صرف ایک بندہ لنگڑا تھا، وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، اللہ نے اس کو بچا لیا، اور تو اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی، بڑا ہی صدمہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ احد میں 70 شہید ہو چکے تھے، 70 یہ شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو یہ تھا بھائی اس قبیلے سے بدلہ لینا ہے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ 2 بندے، انہوں نے ان سے پوچھا تم کس قبیلے کے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اس قبیلے کے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کی تھی اور مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ تو عمر بن امیہ کے دل میں آیا کہ میں چلو کچھ ہی بدلہ لے لوں۔ وہ جب سوئے نا، اس نے دونوں کے سر قلم کر دی، لیکن بات یہ تھی کہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، آپ سے امن کا پروانہ ان کے پاس تھا کہ بھائی ان کو مسلمان کچھ نہیں کہیں گے۔ عمر بن امیہ کو پتہ نہیں تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جب میں نے ان کو امن کا پروانہ دیا ہے تو میں ان کی دیت ادا کروں گا، کیونکہ ہمارے ساتھی نے جو قتل کیا ہے اس کو علم نہیں تھا کہ ان کے پاس امن کا پروانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں اب باقاعدہ وہ جو عہد نامہ تھا نا، اس میں یہ بھی تھا یہودیوں سے جو عہد نامہ طے ہوا تھا کہ بھائی ایک دوسرے کی وہ ایسے موقع پر دیت کا معاملہ پیش ہے تو دونوں مسلمان اور یہود ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اگر یہودیوں کا بندہ کوئی قتل ہوا ہے، دیت دینے کا موقع ہے تو مسلمان تعاون کریں گے، اور مسلمانوں کو ایسا کوئی موقع پیش آئے تو یہودی اس میں تعاون کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور کچھ صحابہ کرام ان کے پاس بنو نذیر کی بستی میں گئے جہاں وہ رہتے تھے، اور ان سے جا کر کہا بھئی دیکھو وہ بندہ قتل کر دیا ہمارے آدمی نے، 2 آدمی، ان کی دیت دینی ہے، بتاؤ تم لوگ کیا تعاون کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ بظاہر اہلا و سہلا مرحبا کہا،
اور بڑی یعنی استقبال کیا اور بڑی عزت کے ساتھ ایک مکان کی دیوار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا، گدے شدے لگا کر، اور پھر الگ ہو کر انہوں نے مشورہ کیا کہ اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا کوئی بندہ مکان کی چھت پر چڑھے اور چکی کا پاٹ گرا کر اس قصے کو ختم کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس خاندان میں کوئی عورت تھی، اس نے کسی طریقے سے اشارہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھے جیسے قضاء حاجت کے لیے بندہ جاتا ہے، اور وہاں سے نکلے اور سیدھے مدینے میں آ گیا، اور باقی سارے صحابہ کرام ابھی وہاں بنو نذیر کی بستی میں بیٹھے ہوئے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لاتے؟ تو انہوں نے پوچھا، ادھر سے پوچھا، بھئی تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا؟ ایک بندے نے کہا میں وہیں سے آ رہا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے پہنچے ہوئے۔ پھر وہ سارے آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم نے عہد توڑ دیا ہے، اب مجھے تمہارا کوئی اعتبار نہیں، یا تو نئے سرے سے معاہدے کی تجدید کرو، نئے سرے سے معاہدہ کرو۔ بنو قریظہ کو بھی پیغام بھیج دیا کہ بھائی تمہارے عہد کا کوئی اعتبار نہیں رہا، مجھ سے نئے سرے سے معاہدہ طے کرو۔ بنو قریظہ نے معاہدے کی تجدید کر لی، مگر یہ اکڑ گیا، کہتا جو کرنا نا کر لو۔ محمد بن مسلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جاؤ جا کر ان سے بات کرو۔ انہوں نے آگے سے بد زبانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ نے پھر ان کا گھیرا کر دیا۔ ادھر عبداللہ بن ابی منافق تھا نا، اس نے وہ پہلے تیار تھے کہ تجدید کرے صلح کی، مگر اس نے کہا میرے پاس 2000 بندہ، ڈٹ جاؤ، محمد کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، میں تمہاری ہر صورت میں مدد کروں گا، اگر یہ تمہیں نکالیں گے تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اگر لڑیں گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تم سے جنگ ہوئی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، وہ انتظار ہی کرتے رہے کہ ابھی وہ آتے ہیں مدد کے لیے، عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہی آتے ہیں، کوئی بندہ نہیں، جرت نہیں ہوئی۔ ان کے باغ تھے بڑے، کئی میلوں میں پھیلے ہوئے تھے، کھجوروں کے باغ جو قریب تھے وہ راستے میں دشواری پیدا کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کھجوریں کاٹ دو، ساری زندگی کی ان کی وہ ساری کمائی تھی، وہ ان کے سامنے جب کھجوریں کٹی تو اور وہ پریشان ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے پھر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر چھوڑ دیا۔ تو بہرحال خود ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے بھائی نکل جاؤ، خود ہی انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تو فرمایا ہتھیار نہیں لے جا سکتے تم، سونا اور چاندی جو ہے وہ نہیں لے جا سکتے، باقی اونٹوں پر کوئی لاد کر چیز لے جا سکو تو لے جاؤ۔ اب اپنے ہاتھوں سے انہوں نے جو مکان شاندار بنائے ہوئے تھے ان کو گرا گرا کر نا، کھڑکیاں اور دروازے اور چھتیر جو اونٹوں پر 700 اونٹوں پر یا کتنے لکھے ہیں تاریخ میں، مجھے پورا عدد یاد نہیں، وہ لاد کر سارا سامان یہاں سے نکل گئے۔ مدینہ ان کے ناپاک وجود سے الحمدللہ پاک ہوا۔ اب اس کے بعد ہوئی جنگ خندق۔ جنگ خندق میں مسلمانوں پر بڑی ہی مشکل پڑی کہ 10,000 آدمی مختلف لوگوں پورے عرب سے، مکہ مکرمہ سے ابو سفیان کی قیادت میں، اور طائف سے بنو غطفان کے آدمی، اور ادھر یہودی جو خیبر کے تھے وہ بھی 10,000 آدمی
روانہ ہوا اکٹھا ہو کر کہ 1000 لڑنے والوں کی بستی میں جائیں گے مدینہ میں. جاتے ہی 10 بندے ایک ایک بندے کو پکڑ کر ان کی مشکیں کس کر ان کو ساتھ لیں گے یا قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں اور بچوں پر قابض ہو کر مدینے پر اپنا قبضہ جما لیں گے. اس نیت کے ساتھ وہ چلے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری تیاری رکھتے تھے. جاسوسوں نے اطلاع دی کہ لشکر وہاں سے چل پڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا بھائی اب کیا کرنا چاہیے کہ 1-2 ہوں مقابلے میں. اس وقت یہ بندوقیں تو نہیں تھی نا, وہ تو تلواروں کی لڑائی تھی, نیزوں کی لڑائی تھی, تیروں کی لڑائی تھی. تو کیا ہونا چاہیے؟ مشورہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں فارس میں, ایران میں یہ طریقہ ہے, اگر کسی بستی پر حملہ ہو مقابلہ نہ کر سکتے ہو تو وہ شہر کے گرد ایک خندق کھود لیتے, اتنی چوڑی کہ گھوڑے نہ گزر سکے اور اتنی گہری کہ وہ اس کو پھلانگ نہ سکے. تو پھر وہ دشمن وہاں رہتا ہے, اس کا دفاع کرتے رہتے, آخر کار تانگ آ کر خود ہی دفاع ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شدید سردی تھی تو 10 ہاتھ آدمی 10 بندوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیے. وہ پتھریلی زمین, خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شدید سردی اور کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. وہ بڑا ہی مشکل وقت تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے تیاری پوری کری. اب جب وہ آئے تو ان کا تو خیال تھا جاتے ہی پکڑ لینا ہم نے. اب درمیان میں خندق ہے, وہاں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر گھوڑا دوڑاتے, پیشی کوئی نہیں جاتی. آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمان, وہ آگے تیروں کی بچھاڑ کرتے ہیں. 1 مہینہ یہ باہر سے یہ دباؤ تھا, اندر سے بنو قریظہ کے پاس گیا ابو سفیان اور یہ لوگ کہنے لگے یہ موقع ہے, اور یہودی جو تھے نا خیبر کے وہ گئے, کہنے لگے یہ موقع ہے, 10,000 بندہ حملہ آور ہے, اندر سے تم ہمت کرو, باہر سے ہم حملہ کرتے ہیں. تو وہ پہلے تو اس نے کہا بھائی ہمارا معاہدہ ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. نے کہا معاہدہ ہے, اس سے بہتر موقع تمہیں ملے گا ہی نہیں, اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, اگر تمہیں قتل کیا گیا تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی قتل ہوں گا. او یہودی جو تھا سردار تھا نا خیبر کا, اس نے یہ بھی کہا. اخیر اس نے معاہدہ توڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو بڑے پریشان. باہر کا مقابلہ تو کر لے, شہر کے اندر سے حملہ آور ہونے لگے. آپ نے پھر یہ کیا, عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں آپ نے وہاں محفوظ کر دیا اور کچھ پہرا بھی لگا دیا. ایک یہودی تلاش کرتا کرتا آیا نا, تو حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی, اس نے اس کے سر پر نہ ڈانگ ماری اور وہی ماری. لو جی یہودی ڈر گئے کہ یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ محمد نے فوج رکھی ہوئی ہے. پھر انہوں نے ادھر آنے کی جرت نہیں کی, لیکن عہد انہوں نے توڑ دیا. آپ نے ایک بندہ بھیجا, جاؤ جا کر پتہ کرو کہ عہد پر قائم ہے یا نہیں. وہ گیا, پوچھا تو انہوں نے آگے سے گالیاں دی, کہتے جو کرنا ہے کر لو, آپ کو بڑی تکلیف. جنگ خندق بہرحال تمام ہوئی. 1 مہینہ تک راشن, وہ تو آئے تھے 1-2 دن کے لیے, جاتے ہی پکڑ لیں گے. مہینہ انہیں وہاں رہنا پڑا, راشن ختم ہو گیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک شدید آندھی بھیجی, مشرق سے ایک ٹھنڈی ہوا رات کو چلی, جس سے ان کے خیمے اڑ گئے, جانور ان کے قلعے اکھاڑ کر بھاگ گئے. ابو سفیان نے راتوں رات اعلان کیا چلو بھائی واپس. صبح ہوئی تو میدان خالی. اللہ کی بڑی مدد آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے خندق سے واپس مدینے میں آئے, غسل کر رہے تھے تو غسل کیا تو جبریل آ گیا. کہتے ہیں آپ غسل کر رہے ہیں, آپ نے ہتھیار اتار دیے, ہم نے تو نہیں اتارے. کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ادھر چلنا ہے بنو قریظہ کی طرف. اللہ اکبر, بنو قریظہ کی طرف پھر چل پڑے.
لمبا قصہ ہے، مختصر یہ کہ ان کے جتنے مرد تھے سب کو گلیوں کے جو موڑ تھے نا وہاں خندق کھدوا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو قتل کروا دیا. قصہ ہی ان کا 600 بندہ تھا، سب کو قتل کر دیا. اچھا، یعنی جو عہد توڑتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں بخشتے تھے. اچھا اب دیکھو صلح حدیبیہ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے عمرہ ادا کرنے کے لیے. تو انہوں 1400 بندے تھے، سن 6 ہجری کی بات ہے. مشرکین نے کہا ہم آپ کو اندر اس سال ہم کسی صورت عمرہ نہیں کرنے دیں گے. بات چلتے چلتے صلح ہو گئی. اس صلح میں کچھ شرائط لکھی گئی کہ یہ صلح ہے محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان 10 سال کے لیے صلح ہے، اور مکے کے لوگ مدینے جا سکیں گے، مدینے کے لوگ مکے آج سب امن ہوگا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا. اور جو قبیلہ چاہے وہ مسلمانوں کا حلیف بن جائے، جو قبیلہ چاہے وہ مشرکین کا حلیف بن جائے، اور دونوں فریقوں میں سے کوئی شخص دوسرے کے فریق کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے. اور بھی کچھ شکیں تھی. یہ شک جو تھی نا مشرکین نے صرف 2 سال بلکہ 1.5 سال کے قریب اس عہد پر قائم رہے. پھر ہوا یہ کہ 2 قبیلے تھے، ایک مکے کے قریب رہتے تھے، ایک بنو بکر ایک بنو خزاع. بنو بکر اس معاہدے کے وقت قریش کے حلیف بن گئے مشرکین کے، اور بنو خزاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے. 1.5-2 سال ہی گزرے تھے کہ بنو بکر نے سمجھا کہ اب ہر طرف امان ہے، اور بنو خزاع جن سے ہماری دشمنی ان کو پتہ بھی نہیں، وہ غافل ہے. رات انہوں نے ان پر حملہ کیا. وہ پرانے بدلے لینے کے لیے جو پہلے جاہلیت میں ان کی لڑائیاں تھیں، اور قریش نے بندے بھی بھیجے اور اسلحہ بھی دیا. وہ بیچارے بھاگ کر حرم میں آئے. تو حرم میں آ کر کہنے لگا یہ حرم ہے، اب تو ہمیں چھوڑو. تو ان کا سردار کہنے لگا چھوڑنا نہیں، پکڑ لو، کر دو قتل. اور تم جو کہتے حرم ہے حرم ہے، چوریاں تو حرم میں کرتے ہی رہتے ہو، تو یہ اگر قتل کر دیا تو کیا ہوگا. سجدے کی حالت میں بھی انہوں نے قتل کر دیا، رکوع کی حالت میں بھی قتل کیا. اللہ اکبر. ان کا وفد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. آپ نے فرمایا کہ تم فکر مت کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے. اور ساتھ ہی تیاری شروع کر دی، لیکن پتہ نہیں چلنے دیا. اللہ سے دعا کی یا اللہ ہمارے تیاری کا اور مکے پر حملہ آور ہونے کا سلسلہ جو ہے اس پر پردہ ڈال دے، جاسوسوں کو روک دے. دعا کی. اور اتنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ابو بکر نے پوچھا رضی اللہ، بیٹی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری بڑی کر رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ کہتی اللہ کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پہلے ان کو بتا چکے تھے. بیٹی نے باپ کو راز نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مزہ آیا نا. یہاں تو جو ہوتی بڑی سے بڑی میٹنگ ہوتی ہے فوجیوں کی یا ان کی، وہ پہلے ہی امریکہ اس کی خبر پہنچی ہوتی ہے. خیر مختصر بات یہ ہے کہ مکہ کی فتح کا سبب یہ واقعہ بنا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر گئے، مکہ فتح ہو گیا. یہ ساری تفصیل میں نے اس لیے کہ جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، ان کا عمل یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے. اب تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت جو تھی نا ہمارے علم کے مطابق وہ تھی جو ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہوئی، اور مسلمان ایک ایسے ملک کی طرف جس میں وہ اللہ کے احکام پر کھل کر عمل کر سکیں گے. اس لیے یہاں لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے. اور کشمیر جو مجاہدین نے کچھ حملہ کیا، یہ آزاد کشمیر اس کا صدقہ ہے. باقی جو تھے نا وہ غداروں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور کفار نے، مشرکین نے اس پر قبضہ کر لیا. 90% آبادی مسلمانوں کی. تو طے یہ تھا جو
پاکستان سے ملنا چاہے ادھر مل سکتا ہے، جو ادھر ملنا چاہے ادھر مل سکتا ہے۔ زبردستی فوجیں داخل کر ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ اقوام متحدہ میں بات چلی تو معاہدہ یہ ہوا، طے یہ ہوا کہ ان کو حق دیا جائے گا کہ ووٹ ڈالے جائیں گے، جدھر ملنا چاہے ملے۔ پاکستان بیچارہ چیختا چلاتا رہ گیا، انہوں نے کہا کس قسم کی ووٹنگ اور کون سی رائے شماری، یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اس معاہدے کو ہی توڑ دیا۔ ایک ان کا معاہدہ پہلے چلتا تھا، ہری سنگھ نے جب ان کو ہندوؤں کے ساتھ معاہدہ کیا دیتے ہوئے تو اس نے کہا تھا کہ یہاں کشمیر میں کوئی غیر کشمیری جائیداد نہیں خرید سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ کشمیریوں کا یہ کشمیر ہے، اس کو انہوں نے مانا، اپنے دستور میں رکھا۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح فلسطین میں یہودیوں نے عربوں سے جائیدادیں خرید کر وہاں قبضہ جما لیا، یہاں مسلمانوں کی اکثریت کو ختم کر کے ہندوؤں کو آباد کر کے پھر کہا جائے لو جی ووٹنگ کرا لو۔ وہ جو ان کے دستور میں یہ شک تھی، انہوں نے سب کے سامنے فوجوں سے بھر کر کشمیر کو، پہلے 8 لاکھ فوج تھی اور بھی لا کر کوئی سر اٹھا نہ سکے، کرفیو نافذ کر کے، نیٹ ختم کر کے، ہر قسم کی اطلاعات ختم کر کے، اللہ جانتا ہے مسلمانوں پر کیا گزری ہے اور کیا کچھ گزر رہا ہے، انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ اب اس خیال سے کہ اب ہم یہاں ہندوؤں کو لا کر آباد کریں گے، مسلمانوں کو جب قتل کریں گے تو خود بخود یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ ہے اس وقت کتنے ہزار مسلمان بلکہ لاکھوں کشمیر میں قتل ہو چکے ہیں، عزتیں برباد ہوئی ہے، دنیا چیخ رہی ہے مگر وہ اندھا ہو کر اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے، اور 300 آدمی اس کی ہے اسمبلی میں، ایک بھی مسلمان نہیں ہے، سارے کے سارے ہندو اس نے اکٹھے کیے ہوئے، اور ہند کو وہ جو ان کا اعلان ہے کہ ہندوستان کہ مسلمانوں کے لیے یا تو وہ جہاں سے آئے ہیں چلے جائیں یا ہندو ہو جائیں، کیونکہ ہند ہندوؤں کا، یا پھر ان کا ٹھکانہ قبرستان ہے۔ اس قبرستان کی تیاری کے لیے اب کشمیر کے مسلمانوں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، حکومت جو کر رہی ہے اچھے اقدام، ان کی ہمیں تائید کرنی چاہیے، یقیناً وہ بھی مشکل میں ہیں، لیکن وہ جو صلح والی بات تھی نا، صاف اعلان کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے معاہدے توڑ دیے تو شملے معاہدے کا کوئی مطلب نہیں کہ ہم آپس میں ہی صلح کریں گے، کسی غیر کو اس میں شامل نہیں کریں گے، بلکہ جس طریقے سے بھی ہو سکے ان کو اپنی اوقات یاد دلانی چاہیے۔ اس کے لیے بہت ساری سوچ سمجھ کی بھی ضرورت ہے، منصوبہ بندی کی بھی ضرورت ہے، اور ہر مسلمان کو جس طرح ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، اپنے مسلم بھائیوں کی مدد کے لیے جانی، مالی، زبانی، ہر طرح کی امداد ان کی کرنی چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اخلاقی مدد کریں گے، سفارتی، وہ اخلاقی اور سفارتی کا نتیجہ تو سب نے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ مسلمانوں پر فرض ہے، ہر مسلم پر فرض ہے کہ جو ان کے مسلم بھائی کفار کے ظلم و تشدد میں پس رہے ہیں، ان سے ان کو نجات دلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے حکمرانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔